قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، خذ من اموالہم، اے میرے محبوب آپ ان کے سارے مال میں سے کچھ لیجئے، پورا نہ لیجئے، صدقۃً زکوٰۃ کے طور پر، تطہرہم ان کا مال پاک ہو جائے گا یہ زکوٰۃ جب ادا کریں گے، وتزکیہم بہا کہ صرف مال پاک نہیں ہوگا یہ خود بھی پاک ہو جائیں گے۔ خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ کیسی محبت والی بات ہے، فرمایا کہ محبوب ان سے کچھ لے لیجئے، زیادہ نہ لیجئے، تھوڑا لیجئے، 2.5%، ان کا مال بھی پاک ہوگا، یہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ اور پھر جب یہ اپنی زکوٰۃ آپ کو ادا کریں، آپ کو دیں تاکہ آپ صحیح جگہ خرچ کر سکیں، پھر آپ ان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی، دنیا میں زندگی سکون، قبر کا سکون، آخرت کا سکون، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی بھی زکوٰۃ صدقات لے کے آتا، آپ وصول فرماتے اور اس کے لیے دعا کرتے، اور اگر وہ سواری پر سوار ہو کر آتا تو اس کی سواری میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ اچھا یہاں کیا چیز ہے؟ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس ضروری کیوں ہے اور تزکیہ نفس ہے کیا؟ یہ دو چیزیں ہیں۔ تزکیہ نفس ضروری اس لیے ہے کہ جنت میں داخلہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اللہ نے جنت بنائی ہی ان کے لیے ہے جن کا تزکیہ ہو چکا ہو۔ اور تزکیہ نفس کہتے کس کو ہیں؟ کہ اپنے اندر سے برے اخلاق کو ختم کر کے اچھے اخلاق کو لے آنا۔ اور یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تیسری بات، کئی طریقے ہیں۔ ایک عام جو زیادہ مشہور طریقہ ہے وہ یہ کہ انسان کسی اللہ والے سے بیعت ہو، ذکر اذکار کرے، مراقبے کرے، آہستہ آہستہ نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ لیکن فقط ذکر سے کچھ کمیاں، کچھ ایسی کمی نہیں کہیں گے، فقط ذکر کی کثرت سے کچھ چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں، ترقی کے منازل جو پورے نہیں ہو پاتے فقط اللہ اللہ کرنے سے، اس کے لیے کچھ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، جب انسان اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ کو کثرت سے بھی یاد کرتا ہے تو اس کا کامل تزکیہ ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے۔ زکوٰۃ ہمیں فرض سمجھ کر ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہ ہمیں اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرنے چاہیے۔ بالخصوص زکوٰۃ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ دیکھیں ایک خیمہ ہے یا ٹینٹ ہے یا وہ کنوپی کہتے ہیں نا، کنوپی ہے جس کے ایک درمیان میں ستون ہو اور 4 کونوں پر ہوں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 اور 1 5۔ یہ 5 ستون جس خیمے کے یا ٹینٹ کے یا کنوپی کے ہوں، 5 رہیں گے تو وہ صحیح رہے گی۔ کوئی ایک بھی اگر کم ہوگا، اس ایک کو کم کر دیں تو باقی 4 پہ اثر اس کا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پوری جگہ جو ہے نا وہ دیکھنے میں بھی بدصورت ہو جائے گی اور باقی 4 بھی کمزور ہو جائیں گے ایک کے ہلنے کی وجہ سے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اس کو فرض سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات کو اینٹی بائیوٹک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ جو صحت مند آدمی ہے جس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ بلا وجہ اینٹی بائیوٹک لیتا ہے کہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو بھئی صبح شام اینٹی بائیوٹک ایک لے آؤں۔ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ اینٹی بائیوٹک کب لیتے ہیں؟ جب بیمار ہو جائیں۔ اور کتنی لیتے ہیں؟ جب تک صحت مند نہ ہو جائیں۔ جیسے ہی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے پھر اینٹی بائیوٹک اس کے بعد نہیں لیتے۔ کیوں؟ کہ بھئی اب لی تو نقصان ہو جائے گا، احتیاط رکھتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہمارا ہوتا ہے اینٹی بائیوٹک کے ساتھ جب تکلیف آ جائے۔ بہت سارے مسلمان زکوٰۃ، صدقات کو بھی بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں، جب کوئی بیماری، غم، پریشانی، دکھ آ جائے تو مال خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ آسانی دیتے تو پھر کنجوس اور مکھی چوس بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سخاوت ہے، دین سخاوت کا ہے۔ اللہ سخی سے محبت فرماتے ہیں، ہر حال میں دینا چاہیے۔ صرف تنگی میں دینا یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ ہر حال میں انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔